کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی ماں بے پردہ گھومے، بے پردگی کا مظاہرہ کرے، وہ دیوس ہے. دیوس بہت خطرناک جملہ ہے. دیوس عربی کے حساب سے دیکھو گے تو سن کے رہ جاؤ گے، لیکن اگر اس کو آپ اردو میں کنورٹ کرو تو جانتے ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیوس. دیوس کا معنی ہوتا ہے، کیا کہیں اس کا معنی؟ دیوس کا معنی دلہ. اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو طوائف کے چکلے پہ بٹھا دے اور ان سے غلط کمائی کما کر، وہ جو کمائیں اپنا جسم بیچ کر جو کماتی ہیں اس کا پیسہ کھائے. دیوس کا یہ معنی ہوتا ہے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو، بیوی کو غلط کام کے لیے بٹھانے والا اور ان کی حرام کمائی کھانے والا. جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ گھومتی ہو وہ دیوس ہے. صرف چوپاٹیوں پر گھومے وہی نہیں، مزاروں پہ گھومے وہی نہیں، بازاروں میں گھومے وہی نہیں، مارکیٹوں میں گھومے وہی نہیں، نمائشوں میں گھومے وہی نہیں. او بہار والوں، جلسہ کرانے والوں، تمہارے جلسے میں بھی جو بے پردگی سے گھومے وہ بھی سروں سے ساڑی کے پلو گرے ہوئے، بال کھلے ہوئے، باہیں کھلی ہوئی، بلاؤز دکھتا ہوا، نوجوان لڑکیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر، بالوں کو کھول کھول کر، مردوں کے شانہ بشانہ دکانوں پہ کھڑی ہو کر جو شاپنگ کر رہی ہیں، یہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں، ہم اور آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں. جلسے میں آ جانے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل جاتا ہے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں چاہے جیسے گھومے آپ جنتی ہیں. نہیں نہیں، کامیاب مسلمان کی پہچان، کامیاب مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی سطر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آتا ہے، کہتی ہے اے علی، میں آپ کی بیوی بھی ہوں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہوں، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ اے علی، میرا انتقال ہو جائے اگر اس بیماری میں تو مجھے کفنا دینا، کفن سے اڑا دینا اور چھپا دینا غسل دینے کی بات. اور اے علی، مجھے دن میں دفن نہ کرنا، قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو مجھے دن کے اجالے میں مت لے جانا، مجھے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفن کرنا. حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگی اے علی، میں نہیں چاہتی میرے انتقال کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، کسی غیر کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی ہوں. یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ تھا. ہماری بیٹیاں جلسوں میں کیا کر رہی ہیں؟ ہم اپنا پردہ دیکھیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہاں ناگپور میں شڑینتر رچے جا رہے ہیں، وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہم اپنے گھر کی بہویں کیسے بنائیں، ہم ان سے غیر مسلم بچے کیسے پیدا کرائیں، ہم ان کے بچوں سے رام رام کیسے کہلوائیں، ہم ان کو رام بھکت کیسے بنائیں. یہاں یہ شڑینتر ہو رہے ہیں اور یہاں ہم سازش سے ہم جو ہے سازشوں میں ہم سازشوں سے باخبر بھی نہیں ہیں، سازشیں ہمیں کچھ لگتی ہی نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں،
سطر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت جن سے منع ہے وہ الگ کر دیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ہاں اپنی بیویوں سے نہیں، اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے نہیں۔ عرب کے اندر لونڈی چلتی تھی، آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ عرب کے اندر لڑکیاں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھی پہلے، تو اس لیے جو خرید لی جاتی تھی پیسہ دے کر، جس کو ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہو گئی۔ اب لونڈی سے بیوی والا کام لیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے قانون کی نظر میں لڑکے اور لڑکیوں کا بیچنا ایک قانونی جرم بن گیا ہے، اس لیے اب نہیں۔ اس زمانے میں جب لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی یہ آیت نازل ہوتی ہے، لہٰذا دو یعنی ایک تو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہیں کرو، اور لونڈی سے، ان دو کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو تم ہی حد سے آگے گزرنے والے ہو، حد سے آگے سرکشی کرنے والے ہو، عادون حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حد سے تجاوز سمجھتے ہیں؟ باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہو، لائن کو کراس کرنے والے ہو۔ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ان چیزوں نے جہاں کچھ فائدہ کیا ہے تو بہت نقصان بھی کیا ہے۔ آج تو یہ بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے، جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور مردوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی جڑی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، میرے کہہ دینے سے تم چھوڑ تھوڑی دو گے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اور کیا 20 سال سے آپ چھوڑے بیٹھے ہیں کیا؟ لیکن بتانا میرا فرض ہے، بتا رہا ہوں، نقصان بھی ہوئے، لیکن ہمیں سوچنا ہے۔ امام ابن سیرین کا نام سنا ہے؟ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا، بڑا مشہور واقعہ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مایہ ناز بزرگ، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کپڑے کا کام، پھیری سمجھتے ہیں نا؟ پھیری، کپڑا اپنے سر پر کپڑے کی گٹھڑی لادی اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتے تھے۔ کپڑا لوگ بلاتے تھے، ذرا کپڑا دکھاؤ، ہاں پسند آیا تو لے لیتے تھے۔ امام ابن سیرین کپڑے کا کام کرتے تھے۔ انہی کے علاقے، انہی کے گاؤں سے سٹا ہوا دوسرا گاؤں تھا، وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اور سنیے نوجوانوں، تمہارے لیے واقعہ، وہاں ایک بیوہ رہتی تھی، جوانی میں ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ اس کی لونڈیوں کو، اس کی خادماؤں کو اپنی مالکن کی نیت بد کا پتہ تھا کہ ہماری مالکن بد چلن ہے، بیڈ کریکٹر ہے، معلوم ہے۔ اس بیوہ عورت نے اپنی لونڈی، اپنی باندی سے یہ کہہ دیا تھا، اگر کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکا تمہیں دکھائی دے تو اس کو کسی طرح میرے گھر تک پہنچاؤ۔ تو اس لونڈی نے امام ابن سیرین کا نام پیش کر دیا۔ بڑے خوبصورت ہیں، بزرگ ہیں۔ بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڈھا ہو، بزرگ کا مطلب علم کے اندر بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اور ہیں بہت خوبصورت، اور کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ان کو کپڑا یہ کہہ دیجیے گا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی۔ اے بھیا، جس کو اٹھ کے جانا ہو یہاں سے چلا جائے، یہ بیچ میں کھڑے ہو کے ڈسٹرب مت